کیا ہے, نیت کیسی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چند لفظوں میں انسانوں کو راستہ عطا کر دیا کہ آؤ, اگر تمہاری نیت پاک ہے, حکم ہوا تو پھر اللہ ساتھ ہے. اگر تمہاری نیت پاک ہے تو تمہاری آواز میں, تمہارے لب و لہجے میں اللہ, تمہارے کردار میں اللہ, تمہارے کام میں, تمہارے کاروبار میں اللہ, تمہارے جسم میں اللہ, تمہاری اولاد میں اللہ, تمہارے مال میں برکت دیں گے, بشرطے کہ تمہاری نیت اچھی ہو. اگر تمہاری نیت دوگلے پن کی ہے, اگر تمہاری نیت دھوکہ دینے کی ہے, اگر تمہاری نیت بے ایمانی کی ہے, تو کچھ وقت تک تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو, لیکن جب اچانک غبارے میں ہوا نکل جائے گی تب احساس ہوگا کہ یہ تو سارا کچھ ہم نے صرف اپنے پاس سے بنایا ہوا تھا, حقیقت میں اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. کیا معیار طے کیا ہے؟ آپ دنیا میں جائیں, دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں, آپ گاڑی خریدنے کے لیے چلے جائیں, بہت کئی بڑی گاڑیوں کی کمپنیاں ہیں, ٹویوٹا جیسی کمپنیاں ہیں جو کبھی کسی کے کہنے کے مطابق پیسے ہی نہیں طے کرتی, اپنے معیار کے مطابق طے کرتی ہیں. اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج تک کہ شاید اس گاڑی کا انجن کھلے گا, نہیں کھلتا. کیوں؟ انہوں نے اپنا معیار اس حد تک پاکیزگی سے بنا لیا کہ اب جو مرضی ڈرائیور آ کے بیٹھ جائے ان کی گاڑی کے انجن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. پھر وہ اپنی اس کوالٹی کی وجہ سے عزت بھی کما رہے ہیں, دولت بھی کما رہے ہیں, نام بھی کما رہے ہیں, معیار بھی انہوں نے طے کیا. ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر, ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا اپنا معیار طے کر رہے ہیں؟ کیا ہم بالکل پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارا معیار دوگلے پن میں تو نہیں؟ ہم دین کو کس لیے استعمال کرتے ہیں, ہم کاروبار کو کس لیے استعمال کرتے ہیں, ہم اپنی زبان کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں, اپنی طاقت کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں, ہماری اندر نیت کیا چھپی ہے, نیت کیا ہے آپ کی. بادشاہ اورنگزیب, اس نے جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا. آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپیے جو اپنا لباس, اپنا لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں. ایک بہروپیہ آ گیا تو بہروپیے نے آ کے کہا کہ بادشاہ, میں تم سے انعام چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں, میں دوبارہ آؤں گا, اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. چند مہینے بعد بہروپیہ جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو اچھی طرح تیاری کر کے آیا. ایک ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا. جب وہ آیا نا بہروپیہ سامنے, سب کا نام پوچھا جاتا تھا, قد کاٹ گنا جاتا تھا. جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا, ہاں عبد الرحمان, ہم نے تجھے پہچان لیا یار. اور 2 سکے نکال کے دیے, کہتا یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا کچھ. تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے اس نے پہچان لیا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی. مدرسوں میں جب وہ مولوی پڑھاتے ہیں, جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا. بہترین شیروانی, بہترین داڑھی کو رنگ کے, اچھی طرح سر پہ بڑھیا سی دستار لگا کے, جس طرح استاد ہوتے ہیں, ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کے. اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا, رنگ روپ بدلا ہوا تھا, کپڑے بدلے ہوئے تھے, چہرہ بدلا ہوا تھا, خد و خال بدلے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا, کہنا یار عبد الرحمان, آپ تینوں پہچان لیا یار. بڑا حیران ہوا. اس نے پھر 2 سکے نکال کے دیے, کہتا رکھ لے, تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ, تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کوئی کٹیا بنی ہوئی ہے, کوئی غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں, دوسری طرف سے باہر آتے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر کو کہا, کہتا پتہ کرو یہاں کون ہے, کیا معاملہ ہے, یہ لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی. وزیر گیا, جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہیں.
ایک متقی بندہ، نمازی، پرہیزگار، ولی اللہ کا. آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں، اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا؟ فرمایا میرے دوست ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب ولی جو ہیں وہ نظر آتے نہیں، آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے دھندا کرنے کے لیے. اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کر دیں، پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم جو ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی، تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو. پتہ لگا جی ولی اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں، میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ کوئی اپنے لیے دعا کراؤں. بادشاہ بھی چلا گیا. تو جو ولی کا جو آگے دربان تھا نا اس اللہ والے کا، اس نے جب دیکھا بادشاہ آ رہا ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو جرأت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا. اگر تم بادشاہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے تم. اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہیں. کوئی ایسا ویسا ہوتا ہے تو کہتا جی بادشاہ آ رہا ہے آنے دو. لائن میں لگ گئے. حضرت کی جب باری آئی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ، اللہ کا بہت بڑا ولی، جس کے چہرے پہ نورانیت ٹپک رہی ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا. سلام کیا، وعلیکم سلام. فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. فرمایا ہاں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی نصیحت کر دیں. اب وہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی. کہنے لگے پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں. شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا. یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے. حضرت دعا بھی کر دو. انہوں نے جب دعا کی بادشاہ کے لیے، دعا جب ختم ہو گئی، بادشاہ جب واپس جانے لگا، دروازے پر پہنچا نا غار کے، اس جھونپڑی کے دروازے پر جب پہنچا، وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، انہیں آواز ماری کہ اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ، آج مترانو نہیں پہچانے. وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں، اور میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ پہلے تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پکڑ لیا. اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے. ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے، اور 10 سال تک اس بیٹھ کے غار میں اللہ کا نام لیا. چاروں طرف دنیا آنے لگی. ہمیں امید تھی کہ کبھی تو اس راستے سے گزرے گا، اور پھر جب تم ہمارے سامنے آؤ گے ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہ سے جیتنا چاہتے ہیں. اب جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی اصلی، وہ کھڑا ہو گیا اور فرمایا رب تیرا بھلا کرے، تو تو نے بہت برا کیا. فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے تو؟ پہچان تو لیا، اب ہمارا وعدہ تھا کہ جو تو کہے گا وہ دیں گے. تو وہ جو بہروپیہ جو ولی بن گیا تھا نا، اس نے اورنگزیب کو کہا، کہنے لگا یہ جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے جس پہ کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، جس کو آج بھی دنیا برطانیہ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے، اس ولی نے کہا، اس بہروپیے نے، کہتا یہ اپنا تاج اتار اور میرے قدموں میں رکھ دے. اب جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا، سنو یہاں ایک اور بات. کئی لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں، ایمان والے ہیں، خاندانی ہیں. جو وعدہ کر کے نبھا دے بس وہی نسل والا ہوتا ہے. جو وعدہ کر کے وقت آنے پر مکر جائے وہ نسل والا نہیں ہوتا ہے بندہ.
औरंगजेब ने वादा किया था कि जो तू कहेगा मैं दूंगा। जब उसने कहा ना बहरूपिये ने अपना ताज उतार मेरे पैरों में रख, औरंगजेब ने अपना ताज उतारा और उसके पैरों में रखा उस ताज को, और रखने के बाद ये कहा कि काश तू मुझसे जागीरें मांगता, बहुत ज्यादा सामान मांगता। कहने लगा कोई बात नहीं, तूने ताज मांगा है, मैंने वादा किया था जब मैं दिल्ली जाऊंगा मेरे पास आना, और भी बहुत कुछ दूंगा। इतना कह के जब बादशाह पलटा, वापस दरवाजे पर पहुंचा, तो वही बहरूपिया जो अल्लाह का वली का बनने का ढोंग कर रहा था, इस दफा जब उसने आवाज मारी तो उसकी आवाज में जलाल था, उसकी आवाज में रक्कत थी, उसकी आवाज में बुजुर्गी थी। और क्योंकि बादशाह खुद अल्लाह का वली था, इस बार जब उसने उसको बुलाया, उसको आवाज देकर कहा रुक जा अपनी जगह पर और मेरी तरफ पलट, तो बादशाह समझ गया कि इस बार कोई बहरूपिया नहीं बोल रहा, इस बार कोई अल्लाह का वली बोल रहा है। और जब वो पलटा तो उस बहरूपिये की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा इधर आ औरंगजेब, अपना ताज उठा और भाग जा यहां से। कहना बात क्या हुई? कहने लगा यार मैं 10 साल से झूठ मूठ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह कर रहा हूं, 10 साल से झूठ मूठ में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं, और इतनी मखलूक मेरे पीछे लग गई और अल्लाह अल्लाह का नाम झूठा मूठा लिया, तेरा ताज मेरे कदमों में आ गया। अगर मैं सच में अपने रब का नाम लूंगा फिर अल्लाह मुझे क्या कुछ अता फरमा देंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कहता अगर मेरी नीयत अब सही हो गई, अगर अब मैंने सही नीयत से, ये तो अभी खाली नीयत से सिर्फ बादशाह को अपना मुतहद करने के लिए कहना इतने साल अल्लाह अल्लाह किया, तो तेरे हिंदुस्तान के बादशाह का ताज कदमों में। फरमाया अगर सच में अपने रब को राजी करने के लिए, सच में अपने रसूल को राजी करने के लिए, सच में अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा के लिए अगर मेरी नीयत पाक होगी तो फिर मेरा रब मुझे क्या कुछ नहीं अता फरमा देगा।